بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس وقت کاشان بصیرت کے آڈیو بک سیشن میں ہیں اور ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، اور جس کے رائٹر ہیں علامہ سید ذیشان حیدر جوادی۔ اور ہم آج پہنچے ہیں جس مقام پہ کہ جہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، جو اس کتاب میں علم موجود ہے۔ آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 329 ہے، جس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ نقش حیات امام جعفر صادق علیہ السلام، ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری، شہادت 25 شوال سن 148 ہجری۔ تفصیل سے آگے چلتے ہیں۔ پیج نمبر 330، نقش زندگانی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ماہ ربیع الاول سن 83 کی 17 تاریخ تھی جب تاریخ عصمت کا دوسرا آفتاب صداقت مطلع انسانیت پر ظہور کر رہا تھا۔ جس طرح کہ آج سے تقریباً 135 سال پہلے اسی تاریخ کو سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت کے طفیل میں اس کائنات کو پہلے آفتاب صداقت کے مطلع انوار بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ گویا نگاہ قدرت میں ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ صداقت کے لیے راس آ گئی، اور قدرت نے امام صادق کو بھیجنے کے لیے اسی مبارک تاریخ کا انتخاب کیا، اور اس طرح دادا اور پوتے کی تاریخ صداقت بھی متحد ہو گئی۔ اور چونکہ مسلک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی افکار کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خدائی اخبار کا مجموعہ ہے، اور اخبار کا دار و مدار صداقت ہی پر ہوا کرتا ہے، لہذا مذہب کی حقانیت کا انحصار منجر صادق کی صداقت پر قرار پاتا ہے، اور اسی طرح بہترین مذہب اور مذہب قرار پائے گا۔ آئیے یہاں سے یہ ایک پچھلی لائن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ مجھے شک ہے کہ شاید میں نے کچھ غلط پڑھ لیا۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا نگاہ قدرت میں ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ صداقت کے لیے راس آ گئی، اور قدرت نے ہر صادق کو بھیجنے کے لیے اسی مبارک تاریخ کا انتخاب کیا، اور اس طرح دادا اور پوتے کی تاریخ صداقت بھی متحد ہو گئی۔ اور چونکہ مسلک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی افکار کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خدائی اخبار کا مجموعہ ہے، اور اخبار کا دار و مدار مخبر کی صداقت ہی پر ہوا کرتا ہے، لہذا مذہب کی حقانیت کا انحصار مخبر صادق کی صداقت پر قرار پاتا ہے، اور اسی طرح بہترین مذہب اور مذہب قرار پائے گا جس کے اصول کا بیان نبی صادق علیہ السلام کے ذریعے ہو، اور تشریحات اور تفصیلات کے بیان کا کام امام صادق علیہ السلام سے متعلق کیا جائے۔ آپ کے والد کا نام امام محمد باقر علیہ السلام تھا، اور والدہ گرامی جناب ام فروہ تھیں، جناب قاسم بن ابی بکر کی صاحبزادی تھیں، اور جن کے بارے میں خود امام صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ ان کا شمار ان افراد میں تھا جو صاحبان ایمان، نیک کردار اور پرہیزگار تھے، اور جن سے اللہ نے محبت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ کی تربیت جناب قاسم کی آغوش میں ہوئی، جن کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ یہ اگرچہ ابو بکر کے صلب سے ہیں لیکن در حقیقت میرے فرزند کہے جانے کے قابل ہیں، اور اس علی کی فرزندی کا نتیجہ تھا کہ حاکم شام نے انہیں اتنی سخت سزا دی کہ گدھے کی کھال میں بند کر کے زندہ جلوا دیا۔ اللہ! جناب ام فروہ کی ذاتی قابلیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کو مس کیا تو کسی شخص نے اعتراض کر دیا کہ یہ خلاف سنت ہے، تو آپ نے فرمایا، ترجمہ: ہم اس گھر کے افراد ہیں جو تیرے جیسے افراد کے علم سے مستغنی اور بے نیاز ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا اسم گرامی جعفر تھا، جس کے معنی نہر کے ہیں، اور جو جنت میں ایک وسیع نہر کا نام ہے، جس نے قدرت کی طرف سے یہ اشارہ مقصود تھا
جس سے قدرت کی طرف سے یہ اشارہ مقصود تھا کہ آپ کے علوم و کمالات سے ایک عالم سیراب ہونے والا ہے، اور آپ کے علوم کی وسعتیں جنت کی نہروں جیسی ہیں، اور آپ کے واقعی فیض حاصل کرنے اور آپ سے واقعی فیض حاصل کرنے والا گویا اہل جنت میں ہے۔ کنیت ابو عبداللہ تھی اور القاب صابر، فاضل اور صادق وغیرہ تھے، جن میں صادق کا لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تذکرے میں عطا فرمایا تھا جس میں اپنے بعد کے وارثوں اور جانشینوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور فرمایا تھا کہ میرے اس وارث کا لقب صادق ہوگا جلا العیون۔ اور اس کا ایک راز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخصیت جعفر کذاب کی بھی پیدا ہو گئی، جنہوں نے غلط دعویٰ امامت کر کے امام زمانہ سے مقابلہ کیا اور کذاب قرار پائے۔ اس لیے اس اشتباہ سے بچنے کے لیے آپ کو مسلسل صادق کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، اگرچہ دوسرے جعفر بھی بعد میں تواب قرار پا گئے، لیکن عام طور سے ان کا تعارف اسی لقب سے ہوتا ہے، جس سے ان کے غلط دعوے پر روشنی پڑتی ہے، چاہے بعد میں گناہ معاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ آپ کے بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ شکم اقدس میں برابر ماں سے کلام کیا کرتے تھے، اور ولادت کے بعد بھی سب سے پہلے زبان مبارک پر کلمہ شہادتین جاری کیا، اور ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا کہ امام اسلام لاتا نہیں ہے، اسلام لے کر آتا ہے۔ آپ کی انگشتری کا نقش اللہ ولی و عصمتی من خلقہ، یعنی اللہ خالق کل شین، انت سقتی فاسمنی من الناس، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ، بریکٹ میں ہے باختلاف روایات۔ آپ کی تاریخی ولایت کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ تاریخ سال کے ان 4 اہم دنوں میں شامل ہے جس میں روزہ رکھنے کا بے حد ثواب قرار دیا گیا ہے، اور جن میں 17 ربیع الاول کے علاوہ 25 ذی القعدہ، 27 رجب اور 17 ذی الحج روز غدیر جیسی اہم تاریخیں بھی شامل ہیں۔ آپ کی ولایت عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں ہوئی، جس کا سلسلہ تقریباً سن 86 سے 96 تک ولید بن عبد الملک کا دور رہا۔ ولید کے بعد سلمان بن عبد الملک چند دنوں کے لیے حاکم بنا، پھر تھوڑے عرصے تک عمر بن عبدالعزیز کی حکومت رہی۔ سن 100 ہجری میں یزید بن عبد الملک پر برسر اقتدار آیا۔ 5 سال کے بعد ہشام بن عبد الملک کا دور شروع ہوا جو تقریباً 20 سال باقی رہا۔ سن 125 ہجری میں ولید بن یزید بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی، اور اس کے فوری خاتمے پر 126 ہجری میں یزید ناقص برسر اقتدار آیا، اور چند دنوں کے بعد ابراہیم بن الولید کو حکومت مل گئی، اور اس کے بعد مروان الحمار برسر اقتدار آیا، جس کے خاتمے سے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور ابو العباس صفاح نے 132 ہجری میں تخت و تاج پر قبضہ کر لیا، اور عباسی دور حکومت کا آغاز ہو گیا۔ ابو العباس صفاح کی 4 سالہ حکومت کے بعد منصور دوانیقی کو اقتدار مل گیا، اور اس کا سلسلہ سن 185 ہجری تک جاری رہا، جس میں 148 ہجری میں اس نے امام کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔ تاریخ حکومت اموی و عباسی کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی حکومت یا اختلاف کا ایمان یا خلافت کا ایمان اور کردار سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وراثت یا طاقت کے زور پر سارا کاروبار چل رہا تھا۔ چنانچہ اس کا سب سے زیادہ دلچسپ اور عبرتناک ثبوت یہ ہے کہ خلفائے اسلام کی فہرست میں یزید ناقص، ولید فاسق، ابو العباس صفاح، منصور دوانیقی اور مروان الحمار جیسے نام ملتے ہیں، جن کے نام ہی سے ان کے ناقص، فاسق
خونریز و سفاک، پیسے پیسے پر مرنے والا اور گدھا ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور ان تمام اوصاف و کمالات کے بعد بھی سب خلیفہ المسلمین تھے، اور اسی اسلامی ذوق کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تک مسلمان حکومتوں کے حکام بے دین، جاہل، شرابی، جواری اور عیاش نظر آ رہے ہیں، اور عالم اسلام انہیں اولو الامر قرار دے کر ان کے احکام کی اطاعت کو سرمایہ دین و ایمان قرار دے رہا ہے۔ بھلا کیا مقابلہ ہے اس بے دین اور بد کردار تاریخ کا، اس معصوم اور فنا فی اللہ تاریخ سے، جس کا کوئی فرد صاحب علم ہے تو کوئی صاحب اخلاق، کوئی صبر کا مجسمہ ہے تو کوئی عبادت کا نمونہ، کوئی وسعت علوم کا ذمہ دار ہے تو کوئی صداقت کا شاہکار، کسی نے تحمل و کظم غیظ کا مظاہرہ کیا ہے تو کسی نے راضی برضائے الہی رہنے کا، کسی کا تقوی شورۂ آفاق بنا ہے تو کسی کی طہارت قلب، کوئی عسکری طاقت کا مرقع ہے تو کوئی اصلاح عام کا ذمہ دار۔ یہ فارسی کا ایک مصرع کہہ لیجیے لکھا ہے، وہ میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ببیں تفاوت رہ از کجا است تابہ کجا۔ عبد الملک کے دور حکومت کے خاتمے تک امام کی عمر صرف 3 سال تھی، لہٰذا اس حکومت سے کسی خاص سابقہ کا سوال نہیں۔ سلیمان بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید ناقص، ابراہیم بن الولید اور مروان الحمار خود ہی چند روزہ حاکم تھے، لہٰذا ان کا تذکرہ کرنا ہی بیکار ہے۔ امام علیہ السلام کے دور زندگانی میں ابتدائی طور پر حکومت کرنے والے افراد میں 10 سال ولید بن عبد الملک کا دور حکومت ہے، اور درمیان میں 20 سال ہشام بن عبد الملک کا زمانہ ہے، اور آخر میں تقریباً 20-22 سال منصور دوانیقی کا دور حکومت ہے، لیکن ان ادوار میں بھی ولید کا پورا دور حکومت اور ہشام کا نصف دور حکومت امام محمد باقر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد سن 114 ہجری میں آپ کی شہادت کے بعد امام کا دور قیادت شروع ہوا، جس کا ابتدائی مقابلہ ہشام بن عبد الملک یا عبد الملک سے رہا، اور آخری مقابلہ منصور دوانیقی سے، لیکن پھر بھی تاریخ خلافت کے تعارف کے لیے بعض افراد کا مختصر تذکرہ ضروری ہے۔ امام کی ابتدائی زندگی کا حاکم وقت ولید بن عبد الملک تھا، جس نے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ خود اپنی حسین و جمیل بیٹی سے زنا کیا، توبہ، اور جب کسی نے اعتراض کیا کہ اس طرح، اور ایک مرتبہ ظالم نے خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پینے کا منصوبہ بنایا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ اسلام میں خلیفہ کے وقار کے علاوہ کسی شے کا نہ کوئی وقار ہے نہ احترام۔ اس نے قرآن مجید سے جنگ میں جانے کے لیے فال نکالی اور آیت خلافت منشا نکل آئی تو قرآن کو تیروں کا نشانہ بنا کر کہہ دیا، اللہ کہ روز قیامت اپنے خدا سے کہہ دینا کہ مجھے ولید نے پارا پارا کر دیا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا ایمان بالقرآن۔ تو ایسے افراد کو بھی خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنے کے بعد محبان اہل بیت پر یہ طنز کرتے ہیں کہ ان کا ایمان قرآن مجید پر نہیں ہے۔ بے شک اگر ایمان بالقرآن کے لیے اس مشق تیر اندازی کی بھی شرط ہے تو اللہ ہر مسلمان کو ایسے ایمان سے محفوظ رکھے۔ ولید کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اذان کی آواز سن کر کنیز سے جمع کرنے میں مصروف ہو گیا، اور جب مسلمان نماز پڑھانے کے لیے بلانے کے لیے آئے تو اسی کنیز کو اپنا لباس پہنا کر بھیج دیا، اور مخلص مسلمانوں نے نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ کنیز کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اور یہ بات پھر واضح ہو گئی کہ بنی امیہ کے پرستاروں میں نہ اونٹ اور اونٹنی کی تمیز ہے اور نہ مرد اور عورت کی، یہ ہر کس و ناکس کو اپنا امام اور رہنما تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ جو جس قدر بے دین ہوگا اتنا ہی بڑا خلیفہ المسلمین اور ولی امر امت ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جناب یحییٰ بن زید کو اسی ظالم نے قتل کرایا تھا، اور پھر ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا، اور آخر میں ایک مدت کے بعد سولی سے اتروا کر نظر آتش کرا دیا،
اور اس طرح خلافت اسلامیہ کی بھی حقیقت واضح ہو گئی اور خلیفۃ المسلمین کی حسد کی آگ بھی بجھ گئی تھی۔ ہشام بن عبد الملک کا دور حکومت آپ کی جوانی کا دور زندگی تھا، جب آپ ہشام کی طرف سے وارد ہونے والے مصائب کا باقاعدہ مشاہدہ کر رہے تھے، بلکہ بعض اوقات ان کا نشانہ بھی بن رہے تھے۔ ہشام انتہائی چالباز، کنجوس، سخت مزاج، خود سر، بد اخلاق، لالچی اور شکی قسم کا انسان تھا۔ ذرا ذرا سے شبے پر افراد کو تحت تیغ قرار دیا کرتا تھا۔ آل رسول کا قتل عام اس کا خاص مشغلہ تھا۔ چنانچہ اس نے سن 105 ہجری سے 120 ہجری تک خالد بن عبداللہ قسری کا عراق کا گورنر بنا کر رکھا۔ عبداللہ قسری کو عراق کا گورنر بنا کر رکھا، جس نے ایک عام تباہی مچا دی اور اس قدر بے دینی پھیلائی کہ ہشام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر قرار دے دیا۔ لا حول ولا قوت تاریخ کامل۔ ہشام نے حج کے موقع پر امام زین العابدین کی عظمت کا مشاہدہ کیا تو جل کے رہ گیا، اور جب فرر ذوق نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا تو انہیں مقام اصفان میں قید کرا دیا اور سخت سزا دی۔ اسی شخص نے جناب زید کو شہید کرایا، ان کی لاش کو 4 سال سولی پر لٹکا کر رکھا اور آخر میں لاش مبارک کو نظر آتش کرا دیا۔ اسی ظالم نے امام باقر علیہ السلام کو جبراً مدینے سے شام طلب کیا اور انہیں بے حد اذیت دی۔ اس وقت امام صادق علیہ السلام بھی آپ کے ہم سفر تھے اور راستے میں مرد راہب سے ملاقات کر کے اپنے کمالات کی بنیاد پر اسے مسلمان بنا لیا تھا۔ اسی ہشام نے جناب زید کو کنیز زادہ کہہ کر طنز کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جناب اسماعیل جو خود پیغمبر خدا تھے اور سرکار دو عالم کے جد بزرگوار تھے، اور وہ بھی تو جناب ابراہیم کی کنیز جناب ہاجرہ کے بدن سے تھے، تو کیا ان کا مرتبہ کچھ کم ہو گیا یا وہ نبوت کے لائق نہیں رہ گئے؟ منصور دودانیقی بنی عباس کا دوسرا حکمران تھا، جس کی تدبیر اور تنظیم میں مملکت کے چرچے بہت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جملہ مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ شخص انتہائی سفاک اور قاتل تھا، اور یہی اس کمال تدبیر ہے کہ شبہات پر قتل کر دیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بنی ہاشم اور علویین کا یہ کیا ذکر ہے، امام مالک کو صرف اس جرم میں کوڑے لگوا دیے کہ انہوں نے کسی وقت سعادات کی حمایت کر دی تھی، اور امام ابو حنیفہ کو جناب یزید کی بیعت کی بنا پر قید کرا دیا تھا، اور آخر میں سن 150 ہجری میں زہر دلوا دیا تھا۔ سادات کو قتل کر دینا، دیواروں میں زندہ چنوا دینا، تعمیرات میں ان کے خون کا گارا استعمال کرنا تو منصور کے روزمرہ میں شامل تھا۔ اس ظالم کے ظلم کی انتہا تھی کہ سادات قید خانے میں مر جاتے تھے تو ان کی لاش بھی باہر نہ نکلواتا تھا، اور اس طرح قید خانے کی فضا اور مقدر ہو جاتی تھی اور زندگی مزید دوبھر ہو جاتی تھی۔ لیکن سادات کرام نے ان حالات میں بھی زندگی گزاری اور تلاوت قرآن کے ذریعے اوقات نماز کا تعین کر کے عبادت الہی میں زندگی بسر کرتے رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا وجود منصور کے لیے ناقابل برداشت تھا، چنانچہ جناب عبداللہ محض کے احتجاج کی بنا پر پہلے انہیں قید کر لیا، اس کے بعد ان کے دونوں فرزندوں کو قتل کرا دیا۔ جب نفس زکیہ نے منصور کے مظالم کو ناقابل برداشت قرار دے کر کوفے میں قیام کیا اور ابراہیم نے مصر میں احتجاج کا پرچم بلند کیا، تو ابتدا میں بعض لوگوں نے ساتھ بھی دیا اور ایک فوج بھی تیار ہو گئی، لیکن آخر میں مقابلے کی سختی میں فوج کام نہ آ سکی اور دونوں اپنے اپنے لشکر کے درمیان قتل کر دیے گئے۔ سادات کرام کے حوصلے اس کے بعد بھی بلند رہے، چنانچہ جناب عبداللہ محض
محض جنہوں نے صحرائیوں کی زندگی اختیار کر لی تھی، اور ایک موقع پر اپنے بیٹوں سے ملاقات کر کے انہیں وصیت کی تھی کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر ان حضرات نے قیام کیا تھا جب جناب عبداللہ محض کے سامنے ان کے فرزند محمد نفیس زکیہ کا سر رکھا گیا، اور انہوں نے نماز تمام کر کے اپنے فرزند کے سر کو دیکھا تو فرمایا، شاباش، تو نے خدائی عہد کو پورا کیا، اور تیری تلوار نے تجھے دنیا کی ذلت سے بچا لیا، اور تیرے تقوی نے تجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ کر لیا۔ اور یہ کہہ کر سر لانے والے سے فرمایا کہ منصور سے کہہ دینا کہ ہمارا کام تمام ہو چکا ہے، اب اس کے بعد تیری باری ہے، اور انصاف بہرحال خدا کی بارگاہ میں ہوگا۔ اس کے بعد ایک ایسی سانس لی کہ دم نکل گیا، اور اپنے بچوں کی قربانی پیش کر کے ان کے ہمراہ بارگاہ احدیث میں حاضر ہو گئے۔ بارگاہ احدیت میں حاضر ہو گئے۔ منصور کے وہ مظالم جن کی بنا پر ان حضرات نے قیام کو ضروری قرار دے لیا تھا، ان کا ایک معمولی منظر یہ تھا کہ اس نے مدینے سے تقریباً 75 حسنی سادات کو گرفتار کرایا، اور ان کے گلے میں طوق اور پاؤں میں دوہری زنجیریں ڈال کر انہیں مدینے سے باہر نکالا، جس کی خبر پا کر امام صادق علیہ السلام اس مقام پر تک آئے، اور اس منظر کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ زار و قدار رونے لگے، اور فرمایا کہ اب حرم خدا رسول کی حرمت بھی محفوظ نہیں رہ سکی تھی، اور اس کے بعد 20 دن تک بخار میں مبتلا رہے۔ آپ نے یہ بھی چاہا کہ اپنے چچا حضرت عبداللہ محض کے پاس جا کر انہیں اس حادثے کی تعزیت پیش کریں، لیکن ظالموں نے نہ جانے دیا، اور اس طرح ایک دوسرے کے غم میں شرکت بھی نہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ظالم اور جلاد بادشاہ کی نگاہ میں جب سادات حسنی کہ عام افراد کی زندگی ناقابل برداشت تھی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام تو بہرحال امام اور مجسمہ کمالات تھے، اور ان کی شخصیت قوم کی نگاہ میں بے حد معزز اور محترم تھی۔ ان کا وجود منصور کی نگاہ میں کس طرح قابل برداشت ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے بار بار آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، اور متعدد بار دربار میں اس قصد سے طلب کیا کہ آپ کی تذلیل کی جائے اور آخرکار قتل کر دیا جائے، لیکن جب مصلحت الہی حیات سے وابستہ ہے لیکن جب تک مصلحت الہی حیات سے وابستہ ہے، کوئی کسی کی زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتا، اور جسے خدا عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ منصور نے ایک مرتبہ بغرض تذلیل طلب کیا تو دربار میں ایک مکھی بار بار منصور کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر سوال کیا کہ آخر خدا نے اسے کیوں پیدا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے ظالم و جابر بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے، تاکہ انہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے اور یہ سمجھ لیں کہ ایسی ناتوانی اور بے کسی کے باوجود سارے عالم پر کس طرح ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ حضرت کو طلب کیا تو کثیر تعداد میں جادوگر اکٹھا کر لیے، جن کا مقصد یہ تھا کہ اپنے جادو سے امام کی توہین و تذلیل کریں، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ نے شیر قالین کی طرف اشارہ کر دیا، اور اس نے مجسم ہو کر تمام جادوگروں کو نگل لیا۔ جس کے بعد منصور نے آپ سے جادوگروں کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کو واپس کر دیا ہوتا تو میں بھی واپس کر دیتا، لیکن اب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بریکٹ میں دم آ سا کے بعد دال میم عین ہے سین الف کاف بے ہے لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ گویا یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ ہم وارث موسیٰ ہیں اور تو وارث فرعون۔ تو جو کل موسیٰ کے مقابلہ کرنے والوں کا حشر ہوا تھا اور آج کے جادوگروں کا ہوا ہے، اور جو کل کے فرعون کا انجام ہوا تھا وہ عنقریب تیرا انجام ہونے والا ہے۔ بعض اوقات تو منصور نے یہاں تک طے کیا کہ آپ کے گھر میں آگ لگا دی جائے تاکہ تمام افراد خانہ گھر کے اندر جل کر مر جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور گھر میں آگ لگا دی۔ اصحاب نے بجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت نے کوئی توجہ نہ کی، اور آخر میں آگ سے خطاب کر کے فرمایا کیا مجال ہے کہ مجھے یا میرے گھر والوں کو جلا سکے؟ چنانچہ آگ تھم گئی، اور آپ نے دامن قبا کی ہوا دے کر اسے گلزار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بریکٹ میں تذکرۃ المعصومین لکھا ہے۔ معصوم نے ایک مرتبہ 100 جاہل اور گنوار افراد کو
دربار میں اکٹھا کیا۔ منصور نے ایک مرتبہ 100 جاہل اور گنوار افراد کو دربار میں اکٹھا کیا کہ حضرت صادق علیہ السلام کے آتے ہی ان پر حملہ کر دیں اور ان کا خاتمہ کر دیں، لیکن قدرت کا انتظام کہ جب حضرت تشریف لائے تو سب تلواریں پھینک کر قدموں پر گر پڑے، اور منصور نے خطرے کا احساس کر کے آپ کو راتوں رات وطن واپس کر دیا اور پھر زہر دلوا دیا۔ یہ بھی کتاب جو بریکٹ میں ہے دمعہ ثاقبہ۔ ایک مرتبہ منصور نے حضرت سے یہ تقاضا کیا کہ آپ مجھ سے خوفزدہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ میرے پاس دنیا ہے جس کا خوف ہو اور نہ تیرے پاس آخرت ہے جس کی امید ہو۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور نصیحت کرتے رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جسے آخرت عزیز ہوگی وہ تیرے ساتھ نہ رہے گا، اور جسے دنیا عزیز ہوگی وہ تجھے نصیحت نہ کرے گا۔ اور یہ بریکٹ میں حیات الامام موسیٰ کاظم لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ منصور کے بار بار دربار میں طلب کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ امام قوم کے سامنے آتے رہے اور لوگ ان کے حالات اور کمالات سے باخبر ہوتے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے حضرت کو ایک ہندی طبیب کی موجودگی میں طلب کیا اور اس نے رعب جمانے کے لیے تقریر شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں طب تجھ سے بہتر جانتا ہوں، مجھے مرغوب کرنے کی کوشش نہ کر۔ اس نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ طب کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ مرض کا علاج اس کی ضد سے کرو، گرمی کا علاج سرد چیزوں سے اور سردی کا علاج گرم چیزوں سے۔ اس کے بعد امراض کا مرکز معدہ ہے، لہٰذا پہلے اس کے لیے اصلاح کرو، اس کے بعد کسی علاج کی فکر کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ بہترین علاج پرہیز ہے۔ طبیب ہندی نے آپ کی بات کی تائید کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ علم کتاب نہیں ہے، یہ عطائے پروردگار ہے۔ اس کے بعد آپ نے طبیب سے حسب ذیل سوال کیے۔ آئیے وہ سوال لکھ لیتے ہیں۔ 1 آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ 2 بال سر پر کیوں ہیں؟ 3 پیشانی پر بال کیوں نہیں ہیں؟ 4 پیشانی پر شکن کیوں ہے؟ 5 دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ 6 ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ 7 آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہیں؟ 8 ناک کا سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہے؟ 9 منہ پر 2 ہونٹ کیوں بنائے گئے ہیں؟ 10 سامنے کے دانت تیز اور داڑھی چوڑی کیوں ہے اور ان کے دونوں کے بیچ میں لمبے دانت کیوں ہیں؟ 11 دونوں ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ 12 مردوں سے کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ 13 ناخن اور بال میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ 14 دل زوبری شکل کا، سنوبری ہے شاید، کا کیوں ہوتا ہے؟ 15 پھیپھڑے کے 2 حصے کیوں ہوتے ہیں اور وہ اپنی جگہ کیوں حرکت کرتا ہے؟ 16 جگر کی شکل محدب کیوں ہے؟ 17 گردے کی شکل لوبیے کے دانے کی طرح کیوں ہے؟ 18 گھٹنے آگے کیوں جھکتے ہیں، پیچھے کیوں نہیں جھکتے؟ اور آخری سوال تھا 19واں کہ دونوں پاؤں کے تلوے بیچ سے خالی کیوں ہیں؟ طبیب ہندی ان سوالات کو سن کر مدہوش ہو گیا کہ ان کا تعلق فن طب سے نہیں ہے بلکہ اسرار خلقت اور رموز کائنات سے ہے، اور رموز کائنات کو نمائندہ خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ چنانچہ اس نے امام سے ان سوالات کے جوابات کا تقاضا کر دیا اور آپ نے بالترتیب اس طرح جوابات بیان کیے۔ 1 سر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو گرمی کی شدت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ 2 بال سر پر نہ ہوتے تو تیل وغیرہ جڑوں تک نہ پہنچ سکتا اور دماغ سردی اور گرمی سے محفوظ نہ ہو سکتا۔ نمبر 3 پیشانی بالوں سے اس لیے خالی ہے کہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے۔ 4 پیشانی پر شکنیں اس لیے ہیں تاکہ آنکھیں پسینے وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ اگلا سوال 5 پلکیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ تمازت آفتاب بقدر ضرورت اثر کر سکے اور سونے میں بھی سہولت ہو۔ 6 ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے ہے
تاکہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو کر آنکھوں تک پہنچے۔ 7 آنکھیں بادامی شکل کی اس لیے ہیں کہ سرما وغیرہ کا استعمال آسانی سے ہو سکے۔ ناک 8واں ناک کا سوراخ نیچے کی طرف اس لیے ہے تاکہ رطوبتیں آسانی سے خارج ہو جائیں۔ 9 ہونٹ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اوپر سے آنے والی رطوبت دہن کے اندر نہ جانے پائے اور منہ میں غذا رک سکے۔ نمبر 10 داڑھی مردوں کو اس لیے دی گئی تاکہ مرد اور عورت میں امتیاز قائم ہو سکے۔ 11 اگلے دانت اس لیے تیز ہیں تاکہ چیز کا کاٹنا آسان ہو، اور داڑھ اس لیے چوڑی ہے تاکہ غذا کا پیسنا آسان ہو، اور دونوں کے درمیان کے دانت اس لیے لمبے ہیں کہ دونوں کو سنبھال کر رکھیں۔ 12 ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں ہیں تاکہ چھونے میں اور سختی اور نرمی کا اندازہ کرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 13 بال اور ناخن میں جان اس لیے نہیں ہے کہ انہیں بار بار کاٹنا پڑتا ہے۔ 14 دل صنوبری شکل کا اس لیے ہے کہ پھیپھڑے میں بآسانی داخل ہو سکے۔ دل اس لیے ہے کہ پھیپھڑے میں ہوا ایک منٹ میں یہاں پہ رک کے ذرا پہلے چیک کروں۔ جی سامعین، میں نے چیک کر لیا ہے، وہ یہی ہے۔ نمبر 14 کو پھر پڑھتے ہیں کہ دل ہے صنوبری شکل کا اس لیے ہے کہ پھیپھڑے میں بآسانی داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک پاتا رہے۔ نمبر 15 پھیپھڑے کے 2 حصے اس لیے ہیں تاکہ دل کے درمیان رہے۔ نمبر 16 جگر مہذب اس لیے ہے تاکہ باقاعدہ معدے کے اوپر رہے اور اپنی گرانی اور گرمی سے غذا کو ہضم کرتا رہے۔ 17 گردہ بوبنے کی شکل کا اس لیے ہے کہ منی پشت کی جانب سے اس میں آتی ہے اور اس کے پھیلنے اور سکڑنے سے آہستہ آہستہ نکلتی ہے۔ اس 17 پوائنٹ کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ گردہ لوبیے کی شکل کا اس لیے ہے کہ منی پشت کی جانب سے اس میں آتی ہے اور اس کے پھیلنے سے اور سکڑنے سے آہستہ آہستہ نکلتی ہے۔ 18واں جواب ہے گھٹنے پیچھے کی طرف اس لیے نہیں جھکتے ہیں کہ چلنے میں آسانی ہو، ورنہ آدمی چلتے وقت گر پڑتا۔ نمبر 19 اور آخری جواب ہے کہ دونوں پیروں کے تلوے اس لیے خالی ہیں تاکہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑنے سے پیر آسانی سے اٹھ سکے، ورنہ سارے بدن کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ جی یہ سوال جواب تو یہاں ختم ہوئے۔ طبیب ہندی نے ان جوابات کو سننے کے بعد حیرت سے پوچھا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے جد بزرگوار سے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا، اور انہوں نے رب العالمین سے حاصل کیا۔ یہ سننا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ بے شک آپ تمام اہل زمانے سے زیادہ علم کے مالک ہیں۔ تو سامعین، ہم یہاں پر اس آج کی کتاب کے اوپر میں نشان لگا رہی ہوں، یہاں پر ہم آج کے آڈیو کو روکتے ہیں، اور اس سے آگے یہ ہم پیج 337 کے پہلے پیراگراف پہ رک گئے ہیں۔ اس کا جو اگلا پیراگراف ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی غلطی نہ کی ہو، لیکن اگر پھر بھی کوئی غلطی کی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ اور آپ لوگ سن رہے ہیں کتاب، آپ اپنے کامنٹس ضرور دیجئے کہ کیا آیا کہ آپ کتاب پڑھنے میں اور سننے میں آپ اگر کوئی کمی ہے تو ضرور بتائیے، تو میں اس کی اصلاح کروں گی۔ بہت شکریہ۔ آج کے آڈیو کے لیے یہاں تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔